नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और समाअत फरमाने वाली मेरी मजहबी दीनी इस्लामी बहनों बेटियों, आज भाई एहसान साहब की दावत पर हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब के आने को, जमा होने को, मिल बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। कमी कोताहियों को मुआफ फरमाए। ये जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर आप लोग अल्लाह ताला के इनामात को, एहसानात को शुमार करने लगो, गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। ला तुहसूहा, तुम उसे शुमार नहीं कर सकते। यूं तो अल्लाह के इनामात और एहसानात हर इंसान पर ही होते हैं, खा वो मुसलमान हो या काफिर हो। इस दुनिया में तो अल्लाह पाक ने इनामात का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। काफिर को भी अल्लाह ताला दे रहे हैं और खूब दे रहे हैं। वो अलग बात है कि काफिर को किसी के सदके से मिल रहा है। बजाते खुद काफिर इस लायक नहीं है कि उसे अल्लाह की नेमतें हासिल हों, लेकिन ईमान वालों के सदके से, दीन वालों के सदके से, कलमे के सदके से, हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से उन्हें भी मिल रहा है। और अल्लाह के नबी का इरशाद है, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। फरमाया कयामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक रूए जमीन पर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। अगर एक शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला है तो अल्लाह ताला इस कायनात के निजाम को चलाते रहे, और जब एक भी ना रहा तो फिर अल्लाह ताला इसको लपेटे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात बेशुमार हैं, लेकिन कुछ इनामात वो हैं जो ईमान वालों के साथ खास है। काफिर उसमें शरीक नहीं। और असल इनामात तो वही है। देखें, जहां तक खाने पीने का ताल्लुक है, ये तो जानवरों को भी हासिल है। हम तो फ्रिज में रखा हुआ गोश्त खाते हैं, वो ताज़ा ताज़ा शिकार करते हैं।
تو یہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، انہیں صحت بھی حاصل ہے، انہیں ہوا بھی حاصل ہے، انہیں سایہ بھی حاصل ہے، انہیں سردی بھی حاصل ہے، انہیں پانی بھی میسر ہے، یہ ساری نعمتیں تو انہیں بھی حاصل ہیں اور کافروں کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن جو ایک سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ اللہ انہیں عطا کرتے ہیں جن پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ اور وہ دولت ہے ایمان کی، کلمے کی، دین کی۔ یہ دولت جو ہے یہ ہر ایک کو میسر نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے سارے پیاروں کو یہ کہہ دیا کہ یہ صرف اور صرف ہمارا انتخاب ہے، ہم کس کو چاہیں دیں، کس کو چاہیں ہٹیں۔ ہدایت، ایمان، اسلام، دین، تقوی، یہ روحانی نعمتیں ہیں، اور کچھ جسمانی نعمتیں ہیں، کچھ مالی نعمتیں ہیں، انعامات تو بے شمار ہیں۔ لیکن ان سارے انعامات میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن رب کریم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے، اور جن چیزوں میں عزت ہم نے سمجھی ہے، جن چیزوں میں سکون ہم نے سمجھا ہے، وہ تو کافروں کو بھی میسر ہے۔ فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، انہیں بھی یہ میسر ہے۔ لیکن رب کریم ایمان والی دولت، کلمے والی دولت، اپنی محبت والی دولت انہیں عطا کرتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جن سے ناراض ہوتے ہیں ان سے دنیا نے ان سے دین چھین لیتے ہیں، انہیں دین سے محروم کر دیتے ہیں، اور جن سے راضی ہوتے ہیں انہیں دین مرحمت فرماتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جن پر پیار آتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انعامات اللہ کے بے شمار ہیں، لیکن کچھ انعامات وہ ہیں جو سب کو میسر ہیں، اور یہ نعمتیں بھی معمولی نہیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے تو پانی کی خواہش کی، پانی کا پیالہ حضرت کے سامنے لایا گیا، حضرت نے پانی ہاتھ میں لیا، پینے لگے تو
تو اسی مجلس میں ایک بزرگ تھے حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ، تشریف فرما تھے. انہوں نے اشارہ کیا کہ رک جائیں. رک گئے، پانی رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتلائیں اگر پانی آپ کو نہ ملے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک حد تک برداشت کروں گا، ایک حد تک برداشت کروں گا، لیکن جب جان پہ بن جائے گی، جب برداشت کام باہر ہو جائے گا تو پھر تو جیسے بھی ہوگا مجھے پانی لینا پڑے گا. کہا اچھا پانی اس لینے کے لیے اگر قیمت دینا پڑی تو کیا کریں گے؟ کہا کہ اگر میری کیفیت یہ ہو جائے کہ جان بلب ہوں، کہ جان نکل جائے گی، تو پھر پانی کے پیالے کے لیے اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا، جان بچاؤں گا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک اب پی لیا. فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں اب یہ پانی جو ہے یہ جسم سے خارج ہونا چاہتا ہے، پیشاب کا زور ہے، پیشاب کا زور ہے، اور پیشاب خارج نہیں ہو رہا، خارج نہیں ہو رہا. اب کیا کریں گے؟ کہا کہ میں تو تڑپ جاؤں گا، بے چین بے قرار ہو جاؤں گا، میرا سکون برباد ہو جائے گا. کہا کہ اگر اس کے لیے علاج کی نوبت آئے تو کہا میں علاج کراؤں گا، اور اس علاج میں اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو دے دوں گا. کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی. سمجھ لو کہ ایک تمہاری پوری کی پوری سلطنت ایک پانی کے پیالے کی قیمت ہے. تمہاری پوری کی پوری سلطنت ایک پانی کے پیالے کی قیمت ہے. اس سلطنت کے گھمنڈ میں آ کر کے اپنے اللہ سے غافل نہ ہونا، اپنے اللہ سے غافل نہ ہونا. حدیث شریف میں آتا ہے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جسے اللہ پاک نے 500 سال کی لمبی عمر عطا کی اور خوب اس نے عبادت کی. ایسا عبادت کا اس کو ذوق اور چسکا لگا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ اب تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ادھر ادھر کام کاج کے لیے نکلوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ گزارے لائق کچھ مجھے مل جائے، کھاؤں پیوں اور تیری عبادت کروں. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. اس کے قریب ہی ایک پھلدار درخت اور ایک چشمہ پانی تھا، وہ وہاں سے پانی پیتا اور پھل کھاتا اور اپنے کام میں لگتا. اس طرح سے آخر میں اللہ سے یہ کہنے لگا کہ اے اللہ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس حال میں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور میری روح پرواز کر جائے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ وہ دولت ہے جو آپ کے میرے آپ کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر دی. آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ سجدے کی حالت سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جب وہ آئے گا کہ میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ. اس کے دل میں ایک خیال گزرے گا، خیال کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہ پڑی. یہ کہا کہ میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، یہ خیال گزرے. اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ بھائی ہماری ایک مخلوق جہنم بھی ہے، ذرا اس کو وزٹ کروا کے لاؤ، اس کو دکھاؤ.
جیسے آج ہم یہ مکان دیکھ رہے ہیں نا عزیز بھائی کا، احسان بھائی کا، تو ایسے ہی اب وہ جب چکر لگا کے آئے گا راستے میں ہی ہوگا تو پیاس ایسی شدید ہوگی تو اسے یوں لگے گا کہ ابھی میری جان گئی، ابھی میری جان گئی، ابھی میری جان گئی۔ اب پانی کے لیے بے چین ہوگا۔ اچانک فضا میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوگا جس پر پانی کا پیالہ ہوگا، یہ دیکھ کر نہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ، جلدی سے اس کو لینے کے لیے لپکے گا اور وہ ہاتھ پیچھے ہوگا اور آواز آئے گی کہ یہ قیمتاً ملتا ہے، مفت نہیں۔ تو یہ کہے گا کہ کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئے گی کہ اس کی قیمت 500 سال کی خالص عبادت ہے۔ یہ کہے گا کہ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ دے کے پانی پی کے آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی سناؤ، تمہارے 500 سال کی خالص عبادت تو ایک پانی کے پیالے کی قیمت ہے، جو اتنے پیالے پیے اور جو پھل کھائے، صحت، تندرستی، اعضاء، اس کا حساب دو۔ ہاتھ جوڑ دے گا، اے اللہ واقعتاً آپ کے کرم اور فضل سے ہی جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ کوئی شکل نہیں۔ سچی بات یہ ہے ایک لمحہ ہمارا، ایک لمحہ ہم اپنے قرب و جوار میں، بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کڈنی کے مریض ہوتے ہیں، گردوں کے مریض، آپ اور میں جانتے ہیں، وہ میں اور آپ ابھی پانی ہے 10 دفعہ پی لیں، 4 گلاس پی لیں، 5، لیکن وہ نہیں پی سکتے، وہ نپا تلا پانی پینا ہے۔ ایک مفتی صاحب تھے، مفتی مزمل صاحب، اقرار اور رحمۃ الاطفال والے، ہماری ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے ہمارے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی اور خود نہیں پی رہے تھے، تو ایسے ہی میں نے کہا کہ حضرت کبھی پانی کی یقیناً شدید پیاس لگتی ہوگی، تو کہنے لگے کہ ہم نپا تلا پانی پیتے ہیں، زیادہ نہیں پی سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر شدید پیاس لگے تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہیں بس برف کی ایک ڈلی منہ میں رکھ لیتے ہیں، بس نہیں پی سکتے۔ آپ اور میں سوچیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ میں اور آپ جتنا دل چاہے پانی پی لیں۔ پیشاب کا اخراج ایک لمحہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا ایک لمحہ عافیت سے گزر جائے، کائنات بھر کی جتنی چیزیں ہیں پوری دنیا سونے اور چاندی سے بھر کے دے دیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک لمحہ جو عافیت سے گزر جائے اس کی بھی قیمت نہیں بن سکتا، اس کی بھی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک کے تو اس قدر انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انعامات میں بے شمار نعمتیں، مال اللہ کی نعمت۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، جانثار صحابہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مالدار ہیں نا ان کے تو مزے ہی مزے ہیں یا رسول اللہ، یہ جہاد میں بھی دیتے ہیں، غریبوں کی اعانت بھی کرتے ہیں، اور بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ہم بیچارے غریب لوگ ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مال ہو، ہم بھی اللہ کے راستے میں جذبہ دیکھیں۔ اور ہمارا جذبہ کیا ہے؟ یا اللہ مال دے، آج ہی کرولا نئے ماڈل کی لا کے دروازے پہ کھڑا کرو، سامنے والے کو پتا تو چلے، سامنے والے کو پتا چلے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ پیسے آ جائیں ایک بنگلہ اور کھڑا کروں، چوتھا فلور بھی ڈال دوں تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کسے ٹکر لی ہے۔ ہماری سوچ، ہم دنیا کے پیچھے ہیں، لیکن وہ لوگ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ان کی دوڑ اللہ اور اس کے رسول اور جنت کے لیے تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ یا رسول اللہ یہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو
تمہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم یہ کرو، جتنا یہ خرچ کرنے پر اجر کما سکیں گے آپ بغیر خرچ کیے وہ کریں، وہ اجر پا لیں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ دیا کریں، یہ خرچ کرنے پر اجر پائیں گے آپ بغیر خرچ کیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے کرنا شروع کیا، مالداروں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آئے، یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے ہیں عطا۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ مال جو انسان کو اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ کی طرف بڑھائے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس مال سے انسان اللہ سے دور ہو جائے وہ رحمت نہیں، وہ زحمت ہے، وہ مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمتیں ایک دنیاوی ہیں، ایک دینی ہیں۔ آج احسان بھائی کے ہاں یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ آج الحمدللہ یہ جو ایک مبارک تقریب ہے یہ دونوں طرح کی نعمتوں کے حاصل ہونے پر ہے۔ یہ دونوں طرح کی کون سی؟ ایک تو اللہ نے مال دیا، مال کے معنی گھر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کی خوش نصیب، آپ نے دعا اللہ اکبر 5 مرتبہ دعا، 5 مرتبہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 5 مرتبہ دعا۔ ہر نماز کے وضو کے لیے جب دعا نماز وضو کریں تو یہ دعا کریں اللہم اغفر لی ذنبی۔ سب سے پہلے تو یہ دعا سکھائی کہ دیکھو بھائی تمہیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری کائنات مل جائے لیکن تمہاری مغفرت نہ ہو سکی، اللہ کی رضا نہ مل سکی، جنت نہ مل سکی، ساری کائنات ملنے کے بعد بھی ناکام ہو، کامیاب نہیں ہو۔ پہلی چیز اللہ کی رضا، مغفرت، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، پہلی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ پھر اس کے بعد جو اگلی نعمت ہے ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے گھر بھی عطا فرما اور گھر بھی کشادہ عطا فرما، گھر بھی کشادہ۔ اچھا گھر کی کشادگی کس چیز میں ہے؟ ایک تو گھر کی کشادگی ظاہری اعتبار سے ہے، ایک گھر کی کشادگی اس اعتبار سے ہے کہ گھر کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت ہو، گھٹن نہ ہو، محبت ہو، پیار ہو، مرد عورتیں آپس میں، مرد آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ میری چیز کو استعمال کر لی، یہ برتن تو میری امی نے مجھے جہیز میں دیا تھا، یہ گلاس تو امی نے دیا تھا جہیز میں، آپ نے کیسے نکال لیا؟ یہ فریج تو میں لے کے آئی تھی، امی نے دی تھی، نہیں۔ یہ آنے والی بہو یہ کہے کہ جب میں آ گئی تو میرا مال بھی آ گیا، میں تمہاری تو مال بھی تمہارا۔ جب مجھے ماں باپ نے آپ کے حوالے کر دیا، مال تو میرے سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ جب میرے ماں باپ نے میری انگلی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، مجھے آپ کے حوالے کر دیا، میں ان کی جان کا ٹکڑا تھا، مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال تو پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، ساس سے کہا امی آپ کی ہیں، شوہر سے کہا میاں یہ آپ کی ہیں، سسر سے کہا ابا آپ کی ہیں، نندوں سے کہا یہ آپ سے ہیں۔ یہ ہے وسعت، دل میں وسعت، گھر میں وسعت، اس گھر میں محبت ہوگی، اس گھر میں برکت ہوگی، اس گھر میں پیار ہوگا۔ گھر بڑا ہونے سے سکون نہیں ہوتا، حوصلہ بڑا ہو، ظرف بڑا ہو، سوچ بڑی ہو۔ اور شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پاؤں پہ چپل اٹھائی بیوی کے سر پہ مار رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وسع لی فی داری، اے اللہ گھر بھی عطا فرما، کشادہ گھر۔ اور کشادہ گھر اللہ کی بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان کی خوش نصیبی کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں۔
फरमाया अच्छा घर, बेहतरीन घर, आफियत वाला घर, अच्छी सवारी। अच्छी सवारी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हर दौर में सवारी अल्लाह की नेमत रही, और अच्छी सवारी तो बहुत बड़ी नेमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में सवारियों में जो घोड़ा है उसकी निशानियां बतलाई कि ये घोड़ा इस तरह की निशानियों वाला बहुत अच्छा है, और ये घोड़ा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फरमाया अच्छी सवारी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज के दौर में किसी को अल्लाह अच्छा घर दे दे, कुशादा घर दे दे, अच्छी सवारी दे दे, बहुत बड़ी नेमत है। और फिर आपने इरशाद फरमाया जो इन सब से बढ़कर है, इन दोनों से बढ़कर है, घर से बढ़कर भी, सवारी से बढ़कर भी, वो नेक साले बीवी है। कौन सी बीवी? ऐसी बीवी जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाए और वो तुम्हें देखकर खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि सारा दिन ऑफिस से थका हारा अब घर में जा रहा है, डर रहा है कि भाई किस चड़ेल से वास्ता पड़ेगा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं जाते हुए क्या ड्रामा रचाया होगा, क्या मुसीबत खड़ी कर दी होगी। यार आज किसी दोस्त के हैं, रात गुजार लो। देखो घर है बहुत अच्छा है, सोफे भी बहुत अच्छे हैं, फर्नीचर भी बहुत अच्छा है, लाइटें भी बहुत अच्छी हैं, टाइल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन घर जहन्नम है। बीवी ने पहले से डंडा तैयार कर रखा है कि आऊंगी इसके सर पे लगाऊंगी। नहीं, बीवी नेक साले तो घर जन्नत। ऑफिस के थके हारे सबसे लड़ वड़ के झगड़ के यहां बीवी के पास आए, सारी चीजें भूल गई, सारी परेशानियां, सारे गम दूर हो गए। बीवी बहुत बड़ी नेमत है। और फिर इससे बड़ी क्या नेमत होगी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तेरे और जहन्नम के दरमियान तेरी बीवी ढाल है। तेरी बीवी तेरे और जहन्नम के दरमियान ढाल है, तेरा निसफ ईमान है, तेरा लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। लिबास पहन के सुकून मिलते हैं, लिबास पहनकर अच्छा लगता है, लिबास पहन करके कहीं जाए इज्जत मिलती है। अगर एक आदमी बगैर लिबास के आ जाए तो आप उसको इज्जत देंगे? आप कहेंगे निकालो वही, इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए, ये तो कोई पागल आदमी लग रहा है, ये तो कोई पागल आदमी लग रहा है। लिबास है इज्जत है, लिबास है राहत है, लिबास है गर्मी से हिफाजत है, लिबास है सर्दी से हिफाजत है, लिबास है तो आपके जिस्म के वो चीजें जो बायस शर्मिंदगी हैं, आपके जिस्म की कमजोरियां, दाग धब्बे उस लिबास ने अपने अंदर छुपा रखे हैं। तो फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। ये तुम्हारी बीवियां तो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। उनको तुमसे इज्जत, तुम्हें उनसे इज्जत, तुम्हें उनसे राहत, उन्हें तुमसे राहत। वो तुम्हारी इज्जत अफजाई का जरिया, तुम उनकी इज्जत अफजाई का जरिया। उनकी बरकत से तुम्हारी इज्जत को चार चांद लग जाए। आप तजर्बा करके देख रहे, एक आदमी उसकी बीवी इंतकाल कर जाए, छड़ा छांड हो, तो जल्दी से लोग उसको घर में नहीं घुसने देते, लोग जल्दी से घर में नहीं घुसने देते। और अगर बीवी साथ हो तो बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, ड्राइंग रूम खोलते हैं, इज्जत से बैठाते हैं। क्या मतलब कि भाई इज्जत बीवी से है और बीवी को इज्जत शौहर से है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की खुश नसीबी है, खुश नसीबी की तीन चीजें अलामत हैं, घर, सवारी और नेक सालेह बीवी। अब फरमाया नेक सालेह बीवी, कैसी बीवी? जो तुम्हारा हुक्म माने। अल्लाहु अकबर। अच्छी बीवी पर एक बात याद आई,
ہمارے اکابر میں سے، بزرگان دین میں سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ مجاز تھے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے، مولانا محمد یوسف الدہانوی صاحب کی، اور بڑے بڑے اکابر کے یہ شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں مجلس میں۔ فرمایا کہ ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو مخدوم نہیں بنایا۔ سمجھو بات کو، میں نے کبھی اپنے آپ کو مخدوم نہیں بنایا، گھر میں بھی، باہر بھی، گھر بھی۔ کیا مطلب؟ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو بیوی سے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ پانی دو، خود۔ کپڑوں کی ضرورت خود، جوتے کی ضرورت خود، غرض یہ کہ جس چیز کی ضرورت ہے خود لینے کی کوشش کی ہے، حکم نہیں چلایا، اپنے آپ کو مخدوم نہیں بنایا، خادم رکھا۔ لوگوں نے کہا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ اب لوگ حیران کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری زندگی میری بیوی نے مجھے کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کیوں بھائی؟ اب دل میں آ رہا ہوگا یا اللہ کاش کہ ہمارا نصیبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو الٹا ہیں، سارا دن وہاں آفس میں چوکیداری، خدمت، اور یہاں گھر میں آ کے بیوی کی خدمت۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی بیوی نے مجھے کبھی کہنے کا موقع نہیں دیا، بغیر کہے میری طبیعت کو سمجھتے ہوئے ہر چیز زبان سے کہنے سے پہلے پوری، اور پوری زندگی، ایک دو دن کی نہیں، پوری زندگی۔ یہ کیا ہے؟ اچھی بیوی۔ اچھی بیوی، حضور نے فرمایا تین چیزیں، گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ اچھی سواری یہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے راستے میں روڈ کے اوپر بند ہو گئی، اب پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں، وہ نہیں، آپ نکلیں تو کہیں دھوکہ نہ دے۔ اچھی بیوی۔ تو بھائی اللہ نے ایک تو اچھا گھر دے دیا اور سواری بھی اچھی دے دی، اور ماشاءاللہ سے اہل خانہ بھی اچھی ہیں۔ یہ تو اللہ نے ظاہری اعتبار سے نعمتیں دی ہیں، اور جو باطنی نعمتیں دی ہیں وہ ماشاءاللہ سے دو بھائی حج کو جا رہے ہیں، دو بھائی حج کو جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور صحیح نیت کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، ہم نے تمہاری بھی مغفرت کر دی، اور جن کے لیے تم نے کہا، تم نے دعا مانگی، ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اور فرمایا کہ احرام باندھ کر جو 24 گھنٹے احرام میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ اور پھر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود روئے زمین پہ یمین اللہ کا ہاتھ ہے، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس نے گویا اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو نگاہیں عطا فرما دیں گے، جیسے دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ مرغی دانے ڈالیں تو مرغی وہ دانے چن لیتی ہے، کل قیامت کے دن حجر اسود بھی جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا
وہ چن چن کے ان لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مومن جو ہے وہ تو مزے ہی مزے میں ہے، نعمتوں میں ہوگا تو شکر کرے گا، شکر کرے گا تو اللہ راضی، کسی مصیبت میں ہوگا تو صبر کرے گا، صبر کرے گا تو اللہ راضی۔ تو مومن تو ہر حال میں مزے ہی مزے میں ہے۔ تو بھائی ہم احسان بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرے۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کا حق یہ ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے احکامات نہ توڑے جائیں، اس گھر میں کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت بغیر نماز کے رات نہ گزارے، اس گھر میں کوئی مرد، کوئی عورت کوئی ایک دن بھی بغیر تلاوت کے نہ گزارے، روزانہ تلاوت کی پابندی کرے۔ یہ اس کا شکر ہے، اس گھر کا شکر ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں تلاوت کی جائے، جس گھر میں درود پاک پڑھا جائے، فرمایا کہ وہ آسمان والوں کو ایسا چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر چاند سورج ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ اس گھر کا شکر ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں یہ گھر عطا کیا، اے اللہ اس گھر کی خیریں ہمیں نصیب فرما، اس گھر کی برکت سے آپ نے پورے محلے میں ہمیں عزت دی ہے، پورے علاقے میں ہمیں عزت دی ہے، اپنے خاندان میں ہمیں عزت دی ہے، اپنے دوستوں میں ہمیں عزت دی ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں میں ہمیں اچھا کیا ہے، اچھا بنایا ہے۔ اے اللہ سر چھپانے کی جگہ دی ہے، ان کو تو دیکھیں ان بیچاروں، ساری زندگی کماتے کماتے گزر جاتی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے روٹی پوری نہیں ہوتی، گھر تو بہت آگے کی بات ہے۔ آج کے اس زمانے میں اتنی بڑی نعمت ہے تو، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کریں گے اللہ اور اضافہ کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اس گھر کا شکر کیا ہے؟ اس گھر سے خوب اللہ کا مال خرچ ہو اللہ کے راستے میں، اس گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اس گھر میں ہمیشہ پابندی سے تلاوت ہو، اس گھر میں ہمیشہ ذکر ہو، اس گھر میں ہمیشہ درود پاک پڑھا جائے، یہ اس گھر کا شکر ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں، یہ کر کے دیکھیں۔ دیکھو جب بڑا سیدھا چلے گا نا، انجن سیدھا ہوگا تو پچھلے ڈبے سارے سیدھے ہوں گے، انجن سیدھا ہوگا صحیح چلے گا تو پچھلے سارے ڈبے صحیح چلیں گے، اور اگر انجن الٹے رخ پہ جا رہا ہے تو اس ڈبے پیچھے خود بخود الٹے رخ پہ جائیں گے، ہزار کوشش کریں۔ لوگ کہیں گے بیوقوف ہیں، جس طرف انجن جائے گا وہیں ڈبے جائیں گے نا، تو گھر کا سربراہ جدھر جائے گا پیچھے سب وہیں جائیں گے، عورتیں بھی وہیں جائیں گی، بچے بھی وہیں جائیں گے، سب وہیں جائیں گے۔ تو گھر کے سربراہ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو سیدھا۔ دیکھو بھائی، اللہ نے زندگی صرف کمانے کے لیے نہیں دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، تیرا ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لیکن اور اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ انہیں تجارت، خرید و فروخت، مال و دولت، کسی بھی طرح کی کوئی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دے۔ کچھ ہو جائے نماز جماعت سے ہو، کچھ ہو جائے تلاوت نہ چھوٹے۔ ہم
ٹی وی دیکھنے کے لیے خبریں دیکھنے کے لیے وقت ہو، اخبار دیکھنے کے لیے وقت ہو، قرآن دیکھنے کے لیے وقت نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس گھر کا شکر یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو، اللہ کی نافرمانی والے اعمال نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال ہوں گے تو پھر معذرت کے ساتھ میں نے خود اس گھر کو آگ لگا دی، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، پھر ہم نے خود اپنے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں وہ نہیں مانتی، اس بھائی کی بیوی قابو میں نہیں ہے، وہ بھائی قابو میں نہیں ہے۔ جب تم اللہ سے بغاوت کرو گے اور تم یہ چاہو کہ ہم اللہ سے بغاوت کریں اور بندے ہمارے مطیع و فرما بردار ہوں، ایسا کیسے ہوگا؟ جب تم رب کے باغی بنو گے تو کائنات تمہاری باغی ہو جائے گی، اور جب تم اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے تو کائنات تمہاری غلام بن جائے گی، کائنات تمہاری غلام بن جائے گی۔ یہ میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر صحیح چلے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ، تو پھر اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہوگا، پھر اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی روکنی ہوگی، گناہ والے اعمال روکنے ہوں گے، نیکی والے اعمال کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ دیکھیں کیسے خیر و برکتیں آتی ہیں، سکون، محبت، پیار، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا لحاظ، ورنہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی خیر و برکت نصیب فرمائے، اس گھر کا کما حق ہو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں اللہ محبتیں قائم فرمائے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ گانے بجانے والا گناہ ہو، وہ فلموں والا گناہ ہو، وہ جھوٹ والا گناہ ہو، وہ غیبت والا گناہ ہو، وہ بدنظری والا گناہ ہو، وہ پردہ نہ کرنے والا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو بھائی حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرنے کی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اور جو کچھ کہا سنا گیا، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے، اس گھر کی خیر و برکتیں انہیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل خانہ کو اس گھر میں ہر طرح کی عافیتیں ان کے لیے مقدر فرما دیجیے، ہر طرح کی خوشیاں مقدر فرما دیجیے، سکون آرام نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی آفات اور بلیات سے، ظاہری باطنی ہر طرح کے امراض سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس گھر میں خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، مجالس درود شریف کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ساتھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اپنے کرم سے ان کی حاضری کو قبول فرما دیجیے، ان کے لیے مناسک حج آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ان کے سفر کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے،
ان کے تمام اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما دیجیے اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جو گھر والی نعمت ہے، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں موجود ایسے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے، اے اللہ انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے لیے عافیت مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جن کے گھر تو ہیں لیکن ضرورت کے تحت وہ بڑا گھر آپ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے خزانوں سے انہیں عمدہ کشادہ اچھا گھر نصیب فرما دیجیے، ان کی حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے انہیں اپنی رحمت سے یہ نعمت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کے مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مقبول حج اور عمروں کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ دنیا بھر سے جتنے بھی مسلمان حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے لیے مناسک حج آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دیجیے، سب کے سفر کو عافیتوں والا، خیروں والا، برکتوں اور رحمتوں والا محفوظ سفر بنا دیجیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اس ملک میں جو انتشار برپا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس انتشار کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک میں استحکام پیدا فرما دیجیے، اسلام کی بالادستی کو قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اے اللہ اس ملک میں اسلام کی بالادستی کو قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کو، اسلام کو روئے زمین پر غالب فرما دیجیے، کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما دیجیے، جو جو پریشانی ہیں انہیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔